ارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے، یہ بات تو آلریڈی ہو گئی ہے نا. صبر کریں. جی جی آپ صبر کریں ذرا. جی جی آپ کو موقع دیا جائے انشاءاللہ. آئی تھنک کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چشتی صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سنیوں میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی رافضی ہے، اور نہ ہی کوئی خارجی ہے. جو رافضی ہے وہ سنی نہیں، جو خارجی ہے وہ بھی سنی نہیں. تو پھر یہ اعتراض کسی کا نہیں ہے. اہل بیت کو بھی ماننے والے ہم ہیں، صحابہ کو بھی ماننے والے ہم ہیں. جو بھی کتاب لکھی ہے اہل بیت پر یا صحابہ پر. جزاک اللہ. میری بات آپ نہیں سمجھ، پھر درمیان میں بول پڑے. آپ کو دیکھیں، میں وہیں رہتا ہوں، ان کو پتہ ہے، اور میں نے وہیں کتابیں لکھی ہیں، وہیں میرا مدرسہ ہے. میں عرض کرتا ہوں، جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے کو اس اندر سے شیعہ ہے، اس سے بڑا اور خارجی کوئی نہیں ہے. اس میں سرایت کر گئے ہیں ان کی جیمز میں جراثیم. اس لیے خارجیت کے، ناسبیت کے. یار کمال ہے، یہ کتاب لکھی اور اب یہ 2 جلدوں میں آ رہی ہے، اور جلدیں میں یہ نہیں، اتنی جلدیں ان جلدوں میں بے پناہ حدیثیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب 5 جلدوں میں آ رہی ہے. کمال کی بات ہے. ہم اگر اہل بیت کا ذکر کریں تو جناب یہ اندر سے ہیں. اگر یہ کریں لوگ، انداز غلط ہوتا ہے گفتگو کا. جو انداز محبت سے کیا جائے نا، میں نے پہلے بات کی تھی صابری صاحب سے، اور فی الحقیقت میں جو بات کی ہے نا محبت سے کی ہے ان کے ساتھ، اور میرا بے تکلفی بھی ہے ان سے. شاہ صاحب کے جو میں نے سوال کیا تھا کہ عوام الناس جو ہمارے عام لوگ ہیں، جو کہ دین کے آپ کہہ لیں کہ اتنی جس کا جی چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کہے، ان کے لیے جو آپ جس کا میسج جی کیا دیں چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کہے، جس کی محبت کا نعرہ ہے وہ علیہ السلام کہے. ٹھیک، یہ میں علیہ السلام کہوں گا. حاجی صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب. جی قبلہ کی آپ نے گفتگو اور صابری صاحب کی گفتگو سن لیا. میں پہلے تو ناظرین سے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، دور دراز تک، تو یہ جو ایک بڑا مزیدار ماحول چل رہا تھا، اور اس میں کوئی ہمارا ذاتی اناد نہیں ہے، جو علمی طور پر کوئی اونچی آواز ہو گئی ہے. میں اس چینل پر بیٹھ کر ان سارے ناظرین جس کا دل دکھا ہو، میں معذرت خواہ ہوں. اور تاکہ ہم تو مولا کائنات کی محبتیں لے کر بیٹھے تھے، اور ہمارا موقع بھی یہ تھا کہ ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں. میں یہ بہت پہلے عرض کر چکا ابتدا میں. الحمدللہ الحمدللہ اہل السنت والجماعہ کہ جتنے حضرات ہیں جن کو صحیح العقیدہ سنی کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ سنی بھی ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کی کسی نسبت کا احترام نہ کرے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، میں یہ چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم جتنا محبت ہم اہل سنت کرتے ہیں، اتنا محبت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. حضرت شاہ اب یہ الزام کسی کو دے دینا جی تم نہیں کرتے، یہ اہل سنت کے سارے حضرات ہیں. 4 دن ہو گیا ہے اور مولا علی کی بزم سجا کے بیٹھے ہیں، تو کل بھی آپ سجائیں گے. تو مولا علی سے پیار نہیں ہے تو کس نے مجبور کیا ہے؟ یہ مولا علی کی محبت ہی ہے. اور یقین فرمائیں، مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات بار بار یاد آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی سنی علی کا پیار چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے دامن کرم سے اور آپ کے در سے اہل سنت کو طریقت کا نور بھی ملا ہے، علم کا نور بھی ملا ہے. تو ہم پر کوئی خامخواہی تھوپ دے کہ تم نہیں مانتے. فرق صرف اتنا ہے، ہم مولا علی کو مان کر انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں مولا علی مانتے ہیں. اب اگر ہم سے کوئی بندہ یہ مطالبہ کرے کہ صرف علی کو مانو اور باقیوں کو نہ مانو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن مولا کائنات کو ہم مان کر ہر اس شخصیت کا احترام کرتے ہیں جنہیں مولا کائنات نے مانا ہے. وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں. تو چونکہ آپ پروگرام میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں، میں ایک گزارش، ایک حدیث میرے سامنے ہے، میں پوری تو اب نہیں پڑھ سکوں گا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کا. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں، اگر کوئی صحابی کسی صحابی کے حوالے سے کوئی بات کرے نا،
تو فوراً بندوں کو صحابہ پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. صحابہ سارے جنتی ہیں، جنتی کا جنتی سے اختلاف ہو جائے تو کسی جہنمی کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب ہم کچھ کر کے ہی رہیں گے، کچھ کر کے ہی چھوڑیں گے. تو کچھ ہم کر کے نہیں چھوڑیں گے. صحابہ سارے اپنے مقام پر عزت و عظمت والے ہیں، اور مولا کائنات کے حوالے سے میں پہلے کر چکا ہوں، وہ صابری صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اہل سنت کا موقع بھی یہی ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو سرکار تشریف لائے، اور سرکار کے چہرے پر جلال تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات کے حوالے سے بات کرنے والوں، ما لکم و مالی، کیا تعلق ہے تمہارا مجھ سے؟ مجھ سے تعلق ہے تو علی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے صحابہ کرام کی سرکار اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں. کوئی بھی آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، مولا کائنات کے حوالے سے اگر وہ غلط قسم کے جملوں کا اظہار کرتا ہے تو اسے خدا رسول کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. ہم اہل سنت کا دامن کل بھی مولا علی کے بغض سے پاک تھا، ان کی محبت سے آباد تھا، آج بھی محبت سے آباد ہے. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے. سنی وہ ہے جو اہل بیت کا بھی نوکر ہے، صحابہ کا بھی نوکر ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز ناظرین سے اور احباب سے یہ گزارش کروں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے. اس طرح اگر بات اونچی بھی ہو جاتی ہے تو اس اونچی بات میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. ہمارا کوئی جھگڑا، کوئی پھڈا نہیں ہے. اس طرح بحث مباحثے میں آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے. لیکن میں امہ چینل کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اپنے ان معزز ناظرین کو بھی جو محبت مولا کائنات لے کر اس بزم میں شامل رہتے ہیں. یقیناً ان سب کو مولا کائنات کی محبت کا اجر اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ اجر یہ ہے کہ جس سے بندے کا پیار ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ. واہ واہ مصعب، بس بالکل آخری لمحات ہے جلالی صاحب کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ میری گزارش پر آپ نے جو ہے یہ بات کچھ کرنی تھی، تو اب آپ کے لیے بس مختصر لمحات ہیں آپ کو اور پھر صابری صاحب کو، اس کے بعد دعا پر اختتام انشاءاللہ پروگرام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بس میں اسی بات کو آگے کروں گا جس بات کو چشتی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ اہل سنت صرف اہل سنت ہیں. واہ واہ. ان میں نہ کوئی خارجی ہے نہ کوئی رافضی ہے. جو رافضی ہے وہ رافضی ہے، اہل سنت نہیں. جو خارجی ہے وہ خارجی ہے، وہ اہل سنت نہیں. اہل سنت صرف اہل سنت ہیں. اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے، اور ہمارے دامن میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے. ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ اگر کبھی اہل بیت کی شان بیان کی جائے، اب 3-4 دن سے ہم کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ علی علی کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کے منکر ہیں. کبھی الحمدللہ ایسی بات ہی نہیں. جب ہم صدیق کرتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی نہیں یہ کہتا. اور صدیق اکبر یہ ان کا خاصہ ہے، اور باقی سارے سچے ہیں، لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. اسی طرح جس کا جو خاصہ ہے وہ اس کا خاصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں باقاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ مولا علی کو بھی صدیق کہا گیا ہے، لیکن وہ صدیق اصغر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں. باقاعدہ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دامن میں صحابہ کی محبت بھی رکھے اور اہل بیت کی محبت بھی رکھے. بہت شکریہ اکبر صاحب. علامہ خورشید عالم صاحب، چونکہ یہ تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کی آخری جو رائے ہے وہ نہ لی جائے، تو آپ بھی اپنا جو ہے وہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں